اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں ذرا۔ قرآن پاک کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے، نماز ہے، روزہ، سب چیزیں، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں جن کو ہم دنیا کے کام کہتے ہیں۔ تو یہ جو ارشاد ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کام بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ عبادت ہوگا۔ جیسے کھانا تو کھانا ہے، میں نے بھی، آپ نے، سب نے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھانا جب کھایا اور یہ کہ تیرا حکم ہے کہ اس جسم کو طاقت دی جائے، ذہن میں یہ بات رکھیں تو وہ کھانا بھی دین کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح یہ جو ہم اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن بھی عبادت ہے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ صرف سجدہ کرنا نہیں، روزہ جب رکھا جاتا ہے اس میں تو کوئی سجدہ نہیں ہوتا، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، وہ سب اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، اگر وہ صحیح تول رہا ہے، ملاوٹ نہیں کر رہا اور وہ اس میں خیانت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی عبادت میں مصروف ہے، اس دکان میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق یہ تمام عبادت ہے اور دین کا حصہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں تمہارا، یعنی کھانا بھی کھاؤ تو ہمیں یاد کرو، پانی بھی پیو تو ہمیں یاد کرو، ہر کام میں ہمیں اپنے سامنے رکھو تو تمہارا ہر کام جو ہے وہ عبادت بنتا جائے گا۔ چونکہ پیروی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اتباع رسول بھی عبادت ہے، پیروی رسول بھی عبادت ہے۔ سورہ یاسین میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ بھی شیطان کی، یعنی پیروی نہ کرو، میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے عبادت کو اگر ہم کنفائنڈ کر دیں گے صرف نماز میں یا روزے میں یا حج اور عمرے میں، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف 25% ہیں، 75%
جو مخلوق خدا سے میل جول، ان سے اچھے تعلقات، ان سے اچھی باتیں، یہ 75% دین ہے، 25% حقوق اللہ ہے اور 75% حقوق العباد ہے۔ لہذا ہم چونکہ اس لیے آگے نہیں جا رہے، ترقی نہیں کر رہے کہ ہم دوسروں کی فلاح میں حصہ نہیں لے رہے۔ اقوام عالم کے لیے جن سائنسدانوں نے کام کیا، انہوں نے چیزیں بنائی، ایئر کنڈیشنر، یہ ٹرینیں، یہ جہاز، یہ پنکھے، انہوں نے فلاح عامہ کے لیے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو معزز کر دیا۔ آگے تو ان کے معاملات خراب ہوں گے، یہاں ان کو معزز کر دیا۔ تو آگے معاملات کیوں خراب ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس خالق حقیقی کو نہیں پہچانا جس نے ان کے ذریعے یہ سارے کام کروائے، جس نے ان کے ذہن میں سوچ ڈالی، اس لیے وہ معاملہ اس طرف چلا جائے گا۔ لیکن یہاں میری صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، یا میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، یا میں یہ روزے رکھ لیتا ہوں، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ اللہ پر ہے نہ کسی مخلوق پر ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لیکن جب میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی مدد کروں گا، تو حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو نہیں، مجھے کھانا کھلایا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو جب آپ ان احادیث کا جو میں نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ چیز ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ مسلمان ہم ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج، زکوٰۃ، عمرے سے، لیکن اچھا انسان بننا بڑا ضروری ہے۔ اور اچھے انسان کے لیے حقوق العباد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے اور اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق ان کو ادا کرنا اور اس طرف جانا بڑا ضروری ہے۔ ہمسایوں کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب دین ہے۔ یعنی یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیتا ہے، یا کوئی دوسری دعا پڑھ لیتا ہے، تو جتنی دیر وہ واش روم میں رہے گا وہ دین کا حصہ ہوگا۔ اب آخر میں ایک ایسی حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو حدیث یہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو آپ نے مسکراتے ہوئے بیان فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی مہربانی نظر آتی ہے اس حدیث میں۔ تو پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اس کو آج تک بیان کیا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بیان کیا، لہذا میں بھی اسی پہ ہی عمل کروں گا۔ تو حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جنت میں آخری آدمی جائے گا، جہنم سے جو آخری آدمی نکلے گا، وہ کیسے نکلے گا؟ کہ وہ مومن یا مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اپنے گناہ جو چھوٹے موٹے یا بڑے، ان کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، تو وہ جھلس جاتا ہے اس گرمی سے جہنم کی۔ تو وہ اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ مجھے ذرا جہنم سے باہر نکال دے، مہربانی فرما، میں بڑا تنگ ہوں یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نکال تو دوں گا، لیکن تو پھر مجھے کہے گا کہ اس سے آگے کر دے مجھے۔ تو کہتا ہے نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ مجھے جہنم سے باہر نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جب باہر نکالتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو جہنم کی گرم شرم جو وہ لپٹیں آتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ یہاں تھوڑی سی گرمیاں بھی ہے، مجھے اور آگے کر دے۔ تو اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو نے وعدہ خلافی کرنی ہے، بہرحال میں ذرا آگے کر دیتا ہوں۔ وہ جب آگے ہوتا ہے تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ ایسی ہوا آ رہی ہے، ایسا مزہ آ رہا ہے، مجھے اب جنت بھی دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا میں نے پہلے بھی تجھے کہا تھا، تو نے پھر وعدہ خلافی کی۔ میں نے کہا تو پھر آگے جائے گا،
تو چلو میں تمہیں جنت تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب جنت کے جب پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اب جب میں ادھر آ ہی گیا ہوں تو مجھے اندر ہی بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں، یہ فرماتے ہیں دیکھو تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بار بار تم نے وعدہ خلافی کی، لیکن چلو میں اپنی رحمت کے ذریعے تمہاری یہ بات بھی مانتا ہوں اور تمہیں داخل کر دیتا ہوں، تمہیں اتنی جنت ملے گی جتنی پوری زمین۔ تو آدمی کہے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں مذاق نہیں کرتا، یہ صحیح ہے۔ تو ایک ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل رہا ہے، اس کا اگر رقبہ پوری زمین کے برابر ہے تو اعلیٰ جنتیوں کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے آج تک جس نے بھی یہ حدیث سنائی مسکراتے سنائی، ہنستے سنائی، سننے والے بھی مسکراتے رہے، ہنستے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور ہم پہ وہی مہربانیاں فرمائے جو اس حدیث میں بیان ہوئی۔ ہم تو گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔